الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک آیت شریفہ جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، اس کا تعلق سورہ یاسین سے ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن، یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن، اس دن نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر سیل لگا دیں گے، ان کے منہوں پر ہم مہر کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ہم کو گواہی دیں گے ہمارے سامنے ان کاموں کی جو وہ کر کے آئے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی ان آیات میں ہے جس میں حشر و نشر کے نقشوں کو رب تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اس زمین پر بسنے والے وہ لوگ ہیں کہ موت کے بعد جس امتحان سے ہمیں گزرنا ہے، اس امتحان کا پورا پرچہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے پرچہ آؤٹ ہونا، پیپر آؤٹ ہونا۔ بڑے بڑے کانٹ ہوتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے پیپر آؤٹ کرنے کے لیے، یہ آئی اے ایس کے امتحان، آئی پی ایس کے امتحان، اور یہ وہ جو دنیا بھر کے رہتے ہیں، سی ٹی اور کیا کیا، ان پرچوں کو آؤٹ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے کانٹ چلتے ہیں کہ وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کیا سوال آ رہا ہے۔ ذرا پہلے معلوم ہو جائے نا تو اس سوال کی تیاری کر کے 100% کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ نے انسانیت کو جس امتحان سے گزارنا ہے حشر کے میدان میں، اس سارے کے سارے پرچے کو اپنے انبیاء کے ذریعے انسان کے حوالے کر دیا کہ لے پہلے سے یہ پڑھ لے یہ پیپر، یہی سوال میں تجھ سے پوچھنے والا ہوں، تجھ کو انہی منازل سے گزرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی پیپر امتحان سے برسوں پہلے کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس میں فیل ہو جائے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارا شمار انہی بیوقوفوں میں ہے، میرا شمار انہی بیوقوفوں میں۔ فکر ہی نہیں ہے کہ آنے والے کل میں میرے ساتھ میرا رب مجھ سے کیا پوچھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو مختلف معاملات پیش آنے والے ہیں حشر کے میدان میں، اس میں ایک یہ ہے آیت شریفہ کہ اس دن ہم ان کے منہ پر سیل کر دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ منہ جو ہے اس میں ایک عدد زبان ہے، اور یہ زبان، آج ہمارا عنوان جو ہماری تقریر کا وہ ہماری زبان ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور انتہائی اعزاز کے ساتھ انتہائی عزت والا جسم عطا فرمایا۔ انسان کے جیسا پیارا اور حسین جسم کسی کو اور نہیں دیا۔
ساری مخلوقات کو اللہ نے بچھی ہوئی تخلیق عطا فرمائی ہے۔ بڑے سے بڑے جاندار کو آپ دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے بارگاہ میں بچھا ہوا ہے۔ آپ ہاتھی کو دیکھیے، اس کا جسم بچھا ہوا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بڑی سے بڑی وھیل اور شارک مچھلیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں، ہزاروں ٹن کی بچھا ہوا ڈیزائن ہے ان کا۔ صرف انسان کو اللہ نے یہ عجیب و غریب جسم عطا فرمایا کہ اس کو کھڑا آکار عطا فرمایا، کھڑا جسم عطا فرمایا۔ اس کو عزت والی چیز، اس کا سر جو ہے اس کے جسم کے اوپر رکھا، اور پھر اس کو اس بات کی آزادی دے دی کہ تیرا جی چاہے تو اپنا سر میری بارگاہ میں جھکانا، نہ چاہے تو مت جھکانا، لیکن بچ کے میری بارگاہ سے جا نہیں سکے گا، مر کے تیرے کو میرے پاس آنا پڑے۔ اس وقت پوچھوں گا تو زندگی کیسی گزار کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو جسم ہے میرے محترم، اس کے جو مختلف اعضاء ہیں، الگ الگ جو حصے ہیں، ان ہر حصوں کی کارکردگی اللہ نے طے فرما دی، کس سے کیا کام کرنا ہے۔ جیسے پیر چلنے کے لیے ہے، ہاتھ سے کوئی آدمی چلے تو وہ سرکس کا جوکر ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہوگا وہ۔ ہاتھ اللہ نے چلنے کے لیے نہیں بنایا، چلنے کے لیے پیر بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں، وَلِسَان اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن اور دو ہونٹ عطا فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ٹکر ٹکر دیکھنے والی آنکھیں، زبان چلنے والی، اور زبان جو ہے وہ معذور ہے، اس وقت تک زبان سے کوئی لفظ نہیں ادا ہو سکتا جب تک ہونٹوں کی حرکت نہ ہو۔ اس لیے زبان کے ساتھ رب تعالیٰ نے ہونٹوں کا تذکرہ فرمایا، غور کیجئے۔ اصل میں میرے بھائیوں یہ ہماری بدنصیبی ہے، ایمان والا ہونے کے ناطے یہ چیز ہم کو شوبتی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو پہچان کر اور اس کی عنایات، اس کی نعمتوں کو محسوس کر کے اس پر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں بس دھڑلے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ کبھی اس میں سے کسی نعمت کو اس نے کم کر دیا یا چھین لیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ مومن کا کام ہے۔ مومن جو ہے وہ اندھا دھند زندگی نہیں گزارتا، مومن ہوش مند ہوتا ہے۔ اتقوا بفراست المومن، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، اس کی سمجھداری، اس کی ہوشیاری سے بچو، اس لیے کہ انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو مختلف اعضاء عطا فرمائے، وہ مختلف اعضاء کی کارکردگی اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی جانے دو۔ ابھی جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے زبان۔ جتنے بھی جاندار ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس میں سے ہر جاندار کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اس کا سائز جتنا بڑا ہے اس کے حساب سے اس کی زبان ہے۔ چھوٹا سا چھوٹی سی چینٹی، اس کی باریک سی زبان، چینٹی نہیں دکھتی تو زبان کہاں سے دکھے گی؟ لیکن اس کو ذرا خوردبین سے دیکھو تو اس کی زبان دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، یہ چینٹی کو بھی اللہ نے کیا زبان عطا فرمائی ہے۔ ہاتھی جیسا اس کا جسم ویسا اتنی بڑی زبان، لیکن آپ سوچو تو صحیح، زبان تو اللہ نے سب کو عطا فرمائی، لیکن کیا قوت گویائی بھی کسی کو دی ہے؟ جس طرح تم کو اللہ نے بات کرنے کا طریقہ سکھلایا اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کسی جاندار کو دی ہے؟ اسی لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ حضرت رحمان کی ذات ہے جنہوں نے قرآن کا علم سکھایا، انہوں نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنے کا سلیقہ سکھلا دیا۔ تمہارے سوا بیان کسی کو نہیں بنتا، بولنا کسی کو نہیں سکھایا، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہماری زبان ہمیشہ نہیں چلے گی، موت کے
کچھ منٹ پہلے یا کبھی جیسی ان کی مرضی ہو کچھ دن پہلے زندہ رہتا ہے، قوت گویائی چھین لیتے ہیں، یہ 1000 کوشش کے بعد ایک مرتبہ زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ تو یہ زبان جو چل رہی ہے اور ہونٹوں کے تعامل سے، زبان جو چل رہی ہے اور اس میں ہونٹوں کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے جو فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے اس کو ایک زبان عطا فرمائی اور 2 ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ الفاظ کیا ہیں؟ دیکھو یہ جو اللہ نے مختلف اعضاء عطا فرمائے نا، ان اعضاء کی حرکت کو عمل کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا ذہن میں یاد رکھو کچھ چیزیں۔ ہر جسم کی ہر عضو، جسم کا ہر حصہ جو حرکت کرتا ہے، اسی حرکت کا نام عمل ہے۔ عمل اسی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سر کو ہلایا، ایسا میں نے سر ہلایا، کہ آپ کیا کریں؟ سر ہلا رہے ہیں مولانا صاحب، تو سر کا ہلانا ایک عمل ہے۔ ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو نیچے کیا، ہاتھ کو سر پہ رکھا، ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا۔ تو یہ مختلف اعضائے جسمانی جو ہیں، ان اعضائے جسمانی کی حرکتوں کا نام عمل ہے۔ ٹھیک اسی طرح زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی کا نام بھی عمل ہے۔ اور انسان اپنے اعضائے جسمانی میں سب سے زیادہ عمل جس حصے سے کرتا ہے وہ زبان۔ جتنا عمل آدمی زبان سے کرتا ہے، کسی دوسرے جسم کے حصے سے وہ اپنی زندگی میں وہ عمل نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ عمل کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ اس لیے کہ اس عمل میں کوئی زیادہ تکلف بھی نہیں ہوتا۔ مگر آج اس زبان کو عنوان بنا کے آپ کا خادم جو عرض کرے گا، بہت ادب سے درخواست ہے کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ کچھ باتیں یعنی ایسی ہوں گی جو بالکل ہم کو بہت بری لگ جائے گی، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، یہ امر واقعہ۔ جس طرح سارے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی طرح زبان سے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ کا ہم کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے نیک عمل ایمان کا قبول کرنا، اور دنیا کا سب سے برا اور بدترین عمل کفر کرنا، انکار کر دینا۔ اور یہ دونوں اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان کی قبولیت بھی زبان سے، اور اللہ معاف فرمائے کوئی اللہ کا انکار کرے تو وہ بھی زبان سے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ ہمارے اعضائے جسمانی میں زبان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس زبان کے بارے میں وہ حدیث شریف جس میں نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ان سے زیادہ وعدے کا نبھانے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ان سے زیادہ سچا ضمانت دار بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ تمہارے نبی تمہارے لیے جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہیں، تم ان کے سامنے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ میرے بھائیو، یہ زبان جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر اعضائے جسمانی کی حرکت کا نام عمل ہے۔ جب یہ ہماری زبان حرکت کرتی ہے اور چلتی ہے تو قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت ہے۔
یہ اپنی بات کا کوئی لفظ نہیں کرتا. ما یلفظ، یلفظ جس سے لفظ بنا ہے، الفاظ بنے ہیں، ما یلفظ من قول، اس کی بات کا کوئی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس اس کی باتوں کو کیچ کر لینے والا، محفوظ کرنے والا موجود رہتا ہے. مطلب میرے اوپر جو پہرے دار مقرر کیے گئے ہیں وہ میرے ایک ایک لفظ کو اپنے ریکارڈ میں منتقل کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. میری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں جو ان کے ریکارڈ میں نہ آتا ہو. اب یہ میرے دیکھنے کی بات ہے کہ آیا اس کو میرے دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اپنے ریکارڈ میں لکھا یا بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اپنے جو ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں. اور بے شک تمہارے ہر ایک پر تمہاری حفاظت کر، تمہارے اعمال کا اور تمہارے نامہ اعمال کے تیار کرنے والے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر محافظ مقرر کیے گئے ہیں. کرامن کاتبین، بہت ہی معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ تم کسی کو دعا دے دو اور اس کو الٹے ہاتھ والا لکھ لے، اور یہ بھی نہیں ہوگا تم کسی کو گالی دے دو اور سیدھے ہاتھ والا لکھ لے. یعلمون ما تفعلون، جس فرشتے کو جس شخص کے اوپر مقرر کیا ہے میرے مولا نے، اس کے سارے اعمال کے بارے میں اس کو علم عطا فرمایا اس فرشتے کو. اس کی زبان بھی وہ فرشتہ جانتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی فرشتہ مجھ پر مقرر کیا گیا تو وہ اتنی زبانیں جانتا ہوگا جتنی زبانیں میں بول سکتا ہوں. اس کو چینی تھوڑی آتی ہوگی، چینی کا کو آئے گی اس کو. یہ مختلف علم جو ہے ایک ساتھ جمع ہونا، یہ انسان کی صفت ہے. دوسری مخلوقات کو محدود علم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. فرشتوں کے علم کو بھی اللہ نے محدود رکھا تھا. حضرت آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو جب ان کے سامنے حضرت آدم کی فوقیت واضح فرمائی تو یہ حضرت آدم کو دیا گیا وہ عظیم الشان علم تھا جو اللہ نے حضرت آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا. تو ہمارے فرشتے جو ہیں جو ہم پر مقرر کیے گئے ہیں ہمارے نام اعمال کے لیے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. میرے بھائیو، اور یہ فرشتے لگاتار ہمارے زبان سے جیسے دوسرے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا بیان، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارے معاملات سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی. کیسا یہ دفتر بنتا ہوگا، یہ نامہ اعمال کا جو ریکارڈ بن رہا ہے وہ کتنا زبردست دفتر بنتا ہوگا. اور وہ سارے کے سارے نامہ اعمال اس آدمی کے سامنے لا کر رکھے جائیں گے قیامت کے دن. اس وقت سمجھ میں آئے گا کیا کریں. میرے بھائیوں، آج کا عنوان جو ہے وہ ہے زبان. زبان سے ہونے والے سب سے زیادہ اعمال اور زبان کی حفاظت پر، زبان کی حفاظت گویا اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھنا ہے. اور اگر زبان کے اندر ہم بد زبان ہیں اور ہماری زبان پر ہمیں قابو نہیں ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ گویا ہم نے اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص برائے مذاق کرنے کی بہت عادت ہے نا. مذاق جو ہے یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے، سنجیدہ رہا. آپ فرماتے ہیں ایک شخص مذاق میں کوئی ایسا لفظ زبان سے نکالتا ہے، یہ لفظ اس کے رب کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے بیچوں بیچ پہنچا دیتا. ہم تو مذاق کر رہے ہیں، اور وہ لفظ اپنی تاثیر کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا زیادہ بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ اس کہنے والے کو جہنم کے بیچوں بیچ میں پہنچا دیتا. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں؟ لیکن آج اپنی زبان کے بارے میں جتنے غیر محتاط ہم ہیں، ہم سے زیادہ غیر محتاط کوئی نہیں. میرے بھائیو، اس زبان کے اعمال کی بات آئی
تو کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں۔ دیکھو یہ زبان جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے، قرآن شریف نے اس کے احکام بیان فرمائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ دوسرا حکم، حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے ہیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بال بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیسے گزارنا؟ کبھی سمجھایا ہم نے؟ ہمارا فرض ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ مختلف نصیحتیں جو حضرت لقمان اپنے صاحبزادوں کو فرماتے ہیں، ان نصیحتوں کو اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو جو کر تو اللہ نے سورہ لقمان میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، یہ تحقیق شدہ ہے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ زمانے کے یہ کوئی بہت ہی اللہ والے یا ہم یہ کہ اللہ کا کوئی نیک ولی بندہ ہے، لیکن اس کی نصیحتیں اس کو اللہ نے عجیب و غریب حکمت عطا۔ یہ جو ہے نا جڑی بوٹیاں ان سے بات کرتی تھی، میں بواسیر کی دوا ہوں، میں فلاں کی، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ تو لقمان ایک اللہ والے ایک نیک بندے تھے، اور ان کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھی تھیں اور اتنے پسندیدہ بندے تھے کہ جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا، یا بنیا، کہا میرے بیٹے سن میں تجھ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ وہ پوری نصیحتیں سورہ لقمان میں اللہ پوری نہیں، وہ جو چند نصیحتیں ہیں وہ اللہ نے سورہ لقمان میں جو کہ تو حضرت لقمان کے زبان میں، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے بیٹا اپنی چال کو درمیانہ رکھنا، چال میں دھم 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 کر کے اکڑ کے نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا اور بہت زور زور سے نہیں چلنا۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تیرے چلنے میں درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اقتصادیات کا لفظ آپ میں وہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نرم رکھنا، اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، اپنی آواز کو دبا کے رکھنا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، عجیب جملے ہیں۔ فرمایا سب سے بدترین آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ لقمان میں ملے گی آپ کو یہ آیت، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ سب سے بدترین اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ انسان ہو کے آدمی گدھے کی آواز نکالے اپنے انداز تخاطب میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اختلافات میں، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیو، یہی زبان جب ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر میں جب یہ زبان کہنا چاہیے کہ مصروف ہوتی ہے، تو وہ اعمال، ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس دنیا میں نرم نرم بستر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے، بیٹھنا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، وضو ضروری ہے، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، کوئی شرط ہے نہیں۔ یہاں تک آگے کی بات بولوں، اس کے لیے حالت جنابت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ حالت جنابت میں قرآن کا پڑھنا منع ہے، لیکن ذکر اللہ، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور کوئی ذکر، اب ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ حالت جنابت میں رہے گا کیوں، لیکن جتنی دیر وہ اس حالت جنابت میں ہے اتنی دیر بھی وہ اللہ سے دور نہیں۔ اس حال میں بھی اگر وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو بلا تکلف کر سکتا ہے۔ ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت کا تعین ہے، نہ سمت کا تعین، کوئی چیز کا تعین ہی نہیں ہے۔ سب سے آسان ترین عبادت ذکر اللہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے
نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے نرم نرم بستروں کا فیصلہ صادر فرماتا، جس میں اس عبادت میں آدمی اپنا لحاف اوڑھ کر باقاعدہ اپنے آرام دہ بستر پہ سویا ہوا ہے، وہاں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کتنے آرام سے ذکر کر رہا ہے، کوئی ٹھنڈی بھی نہیں لگ رہی ہے، مسجد میں بھی نہیں جانا، کہیں جانا بھی نہیں ہے، کہیں چلنا نہیں ہے، کچھ بھی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلف نہیں، لیکن وہ ذکر کر رہا ہے، اسی زبان سے ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس زبان کا سوال کیا جو زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا اے اللہ میں تجھ سے ایسی زبان کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے والی ہے، وقلبا خاشعا، اور ایسے قلب کا سوال کرتا ہوں پروردگارا جو تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، جو تیری بارگاہ میں ڈر سے تیرے ڈر سے دھڑک رہا ہو، ایسے دل کا سوال کرتا ہوں۔ تو جس زبان کو اللہ کے رسول نے مانگا ہے اللہ سے، وہ لسانن ذاکرہ ہے، ایسی زبان جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی۔ میرے بھائیو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی عادت اگر پڑ جائے نا، تو پھر یہ جو ہماری جتنی بیکار مشغولیات ہیں نا، وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں۔ بہرحال اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ 2 اعلانات سماعت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اگلے ہفتے بھی ہمارا عنوان جو ہوگا وہ زبان ہوگی۔ آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مدرسہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ایک روزہ جلسہ سیرت النبی و دستار بندی نورانی گراؤنڈ انسان نگر 20 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بطور مقرر شرکت فرمائیں گے۔ جمعیت العلماء ضلع ناگپور کی جانب سے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری اس عنوان کے تحت 21 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء فوراً بمقام مسجد بکر قصاب پورہ منپورہ ناگپور میں ایک تربیتی و اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی سبیل احمد قاسمی صاحب ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔